برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، ذوالحج کا مہینہ ہے. 4-5 دن کے بعد عید الاضحیٰ پڑھی جائے گی. پیارے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے. عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اب زمین پہ آ کر جتنے لوگ چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، وہاں سب نے کہا تھا قولوا بلی وربنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. پیارے بھائیوں، وہ زبانی اقرار تھا. اس دنیا کے اندر ہم عملی اقرار کے طور پر آئے ہیں. عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے، اور ہم نے یہاں آ کر کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی. عارضی دنیا کے اندر عارضی زندگی دے کر اللہ نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو جائے تو پھر ایسے زندگی گزارو جس طرح میں اللہ چاہتا ہوں. اللہ پاک کے جو احکامات ہیں دیکھنے میں سننے میں ایسے محسوس ہوتے ہیں
اگر فرما برداری کی آنکھ سے، فرما برداری کے کان سے سنا جائے تو میرے اللہ کا ہر فرمان بے مثال ہے. لیکن اگر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، عقل سے کام لیا جائے، یہی جو قربانی کا عنوان ہے، کچھ لوگ اس کو بھی فضول اور بیکار کہتے ہیں. کہتے ہیں گوشت ہی اگر مقصد ہے تو ایک مرغا لے کے ذبح کر لو. گوشت ہی کھانا مقصد ہے نا، ایک مرغا لے لو. کیا ضرورت ہے کہ اتنا بڑا جانور ذبح کرنا اور ہر گھر میں ذبح کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. فرمایا اللہ پاک کو یہ مقصد نہیں ہے، اللہ کو تمہارے گوشت سے کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ پاک کو خون بہانے کا مقصد بھی نہیں ہے. وہ جو تم ذبح کرتے ہو جانور کا خون نکلتا ہے، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ پاک کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں تقویٰ کرنے والا کون ہے، اللہ پہ یقین کرنے والا کون ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا کون ہے. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور اگر دیکھا جائے یہ قربانی تو ایک صدقہ خیرات ہے. وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ تیری زندگی کا صدقہ ہے. آنے والی آفات مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے قربانی کی ہے، جتنے تیرے پیسے لگے ہیں میں بڑھا چڑھا کر واپس لوٹا دوں گا. ایک دفعہ قدم اٹھا کے تو دیکھ، یہ تو ایک امتحان ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا. کچھ لوگ اس میں شوشے چھوڑتے ہیں، وسوسے خیالات ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو یہ سنت ابراہیمی کیسے ہو گیا؟ آپ نے کثیر تعداد میں علماء کے بیان سنے ہیں. بیان کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی. سنت کا مطلب تو طریقہ ہے. ادھر سے علماء کہتے ہیں کہ پہلے کسی نبی کے طریقے پہ زندگی نہیں گزارنی، پہلے کسی نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرنا. شریعت پہ عمل کرنا ہے تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا ہے. تو پھر قربانی بھی لے کے آ گئے اور کہتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، یہ تو مغالطہ ہے واقعتاً سنت ابراہیمی. میں اس کی مثال اکثر یوں دیا کرتا ہوں. آج سے تقریباً 30 سال پرانی بات ہے. یہ جو زون کمپنی ہے نا، یہ پہلے یہ سندھ میں پاکٹر پہ چلتی تھی. پاکٹر پہ اب میرے پاس بھی تھی. کچھ عرصے کے بعد
ہم لوڈ وہ زون پاکٹن والا کراتے تھے، لیکن لوڈ زون کا ہوتا تھا، سیم پاکٹن کی لوڈ زون کا۔ پوچھا گیا کمپنی والوں سے کیا وجہ ہے، اب تک تو پاکٹن کی کمپنی لوڈ کرتی تھی، اب زون کی کمپنی لوڈ کر رہی ہے، سیم اور ہے، لوڈ کسی اور کا ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ بتاتے تھے کہ جو پاکٹن والی سیم ہے زونگ میں ضم ہو گئی ہے۔ اگر اس بات کی سمجھ آئی ہے تو پھر مجھے بھی کہنے دو، سنت ابراہیمی میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس سنت کو اٹھا کر سنت محمد میں ضم کر دیا ہے سنت ابراہیمی۔ اللہ پاک نے اس طریقے کو اتنا پسند کیا تو اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا، اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو ضم کر دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آ گئے، ایھا الحجر، او پتھر، تو پتھر ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان ہے۔ پتھر کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، او پتھر، تو پتھر ہے، میں تیرا کبھی نہ غصہ لیتا اگر میرے نبی نے نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں اس وجہ سے تیرا بوسہ نہیں لے رہا کہ تو پتھر ہے، میں تو اس وجہ سے بوسہ لے رہا ہوں کہ تیرے اندر ادائے مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا، میں تو اتباع رسول پہ عمل کرتے ہوئے تیرا بوسہ لے رہا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت ساری باتوں میں مغالطے ڈالے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے دیکھو جی، کہتے ہیں جی کسی اور نبی کی شریعت پہ عمل کرنا حرام ہے، جب آخر الزمان پیغمبر کی شریعت کا سکہ چل جائے کسی اور شریعت پہ عمل نہیں کرنا، اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ میرے بھائیوں، پھر مثال دی جاتی ہے، اگر کسی اور کی شریعت پہ عمل کرنا اللہ ناراض ہوتے تو شریعت ابراہیمی پہ عمل تم کیوں کرتے ہو؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا نا، اسی سے منسوب ہے سنت ابراہیمی، پھر اس پہ عمل کیوں کرتے ہو؟ ادھر سے تم کہتے ہو تورات کے اندر جو احکامات ہیں وہ شریعت، وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس پر عمل کرنا جرم ہوتا تو سنت ابراہیمی پہ عمل کرنا بھی جرم ہوتا، جب ادھر جرم نہیں ہے تو ادھر جرم کیوں ہے؟ اس لیے ہمیں مغالطہ ڈال کر کہتے ہیں کہ انجیل پر بھی عمل کرنا یہ بھی شریعت ہے، تورات پہ عمل کرنا یہ بھی شریعت ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، تمہیں دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ جب تک قرآن پاک نہیں تھا وہ شریعت برحق تھی، اب اللہ پاک نے ان شریعت کو منسوخ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی بڑی سی بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند اوراق ہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، چہرہ انور لال سرخ ہو گیا۔ کہا اس لیے نہیں کہ کہیں عمر کا دل نہ ٹوٹ جائے، لیکن اوپر سے سختی ہے، قانون ہے کہ شریعت محمدی کے ہوتے ہوئے کسی اور شریعت پہ عمل کرنا حرام ہے۔ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیوں کیا؟ ارے بھائیو، اگر یہ عمل نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟
ان کے عمل کرنے سے تو عقدہ کھلا ہے، مسئلہ حل ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالعہ کر رہے ہیں تورات کتاب کا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ لال سرخ لالی آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے کہتے ہیں، اے عمر تجھ پہ تیری ماں روئے، تو ادھر تو دیکھ رہا ہے چہرہ انور مصطفیٰ کو دیکھنا، وہ ان کے چہرے پہ آثار غصہ نظر آ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تورات کے اوراق رکھ دیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو پہلی کتابوں میں نسخہ ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری ہوئی کتاب کے تورات کے اوراق ہیں، یہ تو پہلی شریعت ہے۔ سنو میرے ہوتے ہوئے اگر صاحب شریعت بھی آ جائے، کیا مطلب؟ فرمایا میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی خود آ جائیں، انہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی تورات کھول کے بیٹھیں، تمہیں کیسے اجازت ہوگی؟ ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ جو ان کو کتاب ملی ہے صاحب شریعت صاحب کتاب، جن کو ملی ہے کتاب میرے ہوتے ہوئے، تو انہیں بھی اجازت نہیں ملے گی۔ یہاں معلوم ہو گیا ہم نے جو عمل کرنا ہے پہلی شریعت پہ نہیں کرنا۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں، آج سے تقریباً 20-25 سال پرانی بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 5 روپے کا نوٹ بھی چلتا تھا، ہم بازار سے سودا سلف بھی خریدتے تھے، پاکستان کی طرف سے جاری کیا ہوا تھا اور ہر دکان پہ چلتا تھا، بینک والے بھی لیتے تھے اور جمع بھی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں کچھ عرصے کے بعد وہ نوٹ منسوخ ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں نے نشانی کے طور پر اس کرنسی کو اپنی الماریوں میں ٹیچی کیس میں رکھا ہوا ہے۔ اب کوئی کرنسی لے کر کوئی آدمی دکان پہ آ جائے، کہے کہ 1 کلو چینی دے دو، وہ کہے گا یہ نوٹ جعلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ وہ کہے گا کیسے جعلی ہے؟ کیا اس کے اوپر گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے؟ کیا گورنمنٹ سے جاری نہیں ہوا؟ کیا محمد علی جناح کی تصویر نہیں ہے؟ وہ کہے گا ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پہلے چلتا تھا، اب حکومت وقت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ ارے بھائی استعمال ہونے والا نوٹ، استعمال ہونے والی کرنسی جب منسوخ ہو جائے وہ دوبارہ چل نہیں سکتی۔ اسی طرح جو شریعت پہلے چل رہی تھی، جس نے جاری کی تھی، اسی نے اس کو منسوخ کر دیا۔ سبحان اللہ، اسی اللہ نے منسوخ کیا ہے نا۔ اب وہ شریعت نہیں چلے گی، نہ شریعت موسیٰ چلے گی، نہ شریعت عیسیٰ چلے گی۔ کیوں؟ اب شریعت محمد الرسول اللہ چلے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ نہیں دیکھنا یہ جانور 80,000 کا ہے تو گوشت کھانا مقصد ہے، 2-4 مرغے خرید لیں، وہ گوشت ہے وہ کھا لیں گے۔ نہیں نہیں، یہ دیکھنا ہے اللہ کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، شریعت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے موقع پر ایک روایت کے اندر آتا ہے 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، 70 اونٹ خود ذبح کرتے تھے، باقی اونٹ حضرت علی کو کہا جاتا تھا آپ ذبح کریں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد جب بقرعید کے ایام آتے 2 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ 2 اونٹ کیوں ذبح کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ اونٹ ایک تو میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسرا اونٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ سبحان یہاں ایک باریکی کی بات ہے، مسئلہ سمجھا دوں۔ کسی کی طرف سے کرنا یہ جرم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کرنا یہ جرم ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کا خزانہ عطا کیا۔ دنیا جہاں کا جو مسئلہ درپیش ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا۔ جو قرآن کے قریب آتا ہے الحمدللہ اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ شریعت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں اے مولویاں دی مرضی جیڑے پاسے لے کے جاویں۔ نہ میرے بھائیوں، جس طرح ڈاکٹر کیفیت دیکھ کر مرض بتاتا ہے، مرض بناتا نہیں مرض بتاتا ہے، علماء موقع محال دے کر مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ بناتے نہیں ہیں۔ ہم تو مسئلہ بتاتے ہیں، جس طرح تم مسئلے پر عمل کرنا مکلف ہو، تم نے بھی عمل کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح علماء بھی محتاج ہیں، انہوں نے بھی عمل کرنا ہے۔ تم عمل کرو گے تمہارا بیڑا پار ہے، اگر علماء عمل کریں گے انہوں نے اپنی قبر ٹھیک کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ اگر مسئلہ نہ بتایا، جو عالم مسئلہ چھپائے گا، مسئلہ نہیں بتائے گا، فرمایا قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ہوگی۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ ہے، پاؤں سے پہلے والا رکوع ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بتاؤں کیا چیز حرام ہے؟ جی اللہ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، فرمایا وہ جانور جو پہلے حلال ہے، بکرا چھترا حلال ہے نا، پہلے حلال ہے لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، میتۃ ہو گیا، مردار ہو گیا، تھا حلال لیکن چھری نہیں پھیری، ویسے ہی مر گیا بیماری کی وجہ سے۔ فرمایا میں اللہ بتا رہا ہوں اب تیرے اوپر حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، آگے فرمایا والدم، فرمایا جب تو حلال جانور کو ذبح کرتا ہے، حرام تو ہے ہی حرام، حرام تو ہے ہی حرام، فرمایا تو حلال جانور ذبح کرتا ہے، اس کی گردن سے جو خون نکلتا ہے میں اللہ بتا رہا ہوں والدم، وہ بھی حرام ہے، وہ خون بھی حرام ہے۔ تیسری بات فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، فرمایا خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟
3 چوتھی وما اہل بہ لغیر اللہ، سبحان جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ بھائی قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے باویں پیو دے نام تے کریں، باویں دادے دے نام تے کریں، باویں اپنے پیر دے نام تے کریں، باویں حضرت علی دے نام تے کریں، باویں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے کریں، غیر اللہ مسئلہ حق کے قرآن سا جائے غیر اللہ اتنے ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک کسے دے طرفوں کرنا تے ایک کسے دے نام تے کرنا، بس اس مسئلے میں کھلینا پیا، ایک کسے دے طرفوں کرنا تے ایک کسے دے نام تے کرنا، کسے دے طرفوں کرنا حرام نہیں، کسے دے نام تے کرنا حرام ہے۔ اللہ میں مکہ مدینہ بھی کھا لے، میرے مہربان جڑے ہیں والد تو تے ہور مہربان کیڑا ہوندا ہے، پیراواں تو تے ہور کیڑا ہوندا ہے۔ جتنے مسلمان اپنے قریبی نمازی میں اتھے انہاں دے طرفوں عمرہ کر سکدا ہاں، انہاں دے طرفوں عمرہ کر سکدا لیکن انہاں دے نام تے نہیں۔ میں ایتھے بیٹھا چاہے کوئی میرا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے یا کوئی قریبی زندہ ہے، میں ان دے طرفوں 2 رکعت نفل پڑھ سکدا ہاں، لیکن پڑھنی کہیں دے واسطے ایو تا مسئلہ سمجھو، نفل پڑھنے اللہ دے نام تے، نفل پڑھنے اللہ دے نام تے، لیکن میں تو مسئلہ اور آسان کر دیواں، مسجد دے گلے وچ 100 روپیہ پایا کہندے نام تے پایا ہے اللہ دے نام تے، تینوں ثواب ملنا ہے کہ کوئی نہ ملنا نا، تے بندہ آکھ سکدا ہے اللہ اے جیڑا میں نیک عمل کیتا ہے ایندا جیڑا تو مینوں اجر دیونا ہے، ایندا مینوں جیڑا تو ثواب دیونا ہے، میں اپنے فلاں دے فلاں رشتہ دار، فلاں نیک بندہ، فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں بزرگ نو ایندا ثواب اپڑیندا پیاں، 16 آنے جیزے ثواب اپڑاونا جیزے، لیکن عبادت کہیں دی کرنی ہے اللہ کی۔ سادہ جی مثال ہے، اللہ اکبر، واڑے گھر میں میٹر لگی ہوئے، پکھے چلدے پے، مہینے تو بعد بل شریف ہو آمدہ کی پوری ہوتا، بندہ نکلیا ویندا ہے، گواڈی آکھیا گرے ویندا پیا کہ بل ادا کرن ویندا پیا، وعدہ اللہ میرا بھی جمع کرائی آویں، بل کتنے ہو گئے 2، بینک وچ لگا گیا، ڈاکخانے لگا گیا، بل ادا کیتا جمع ہو گیا، رسید لے لئی سو، مڑ بل ادا کیتا سو، لگا کہ کرایا نہیں ہو سکیا، او بل میرے طرفوں آئی، بل میرے پڑوسیاں دے طرفوں ہے، سبحان اللہ، او بل ناراض بیٹھے ہو، مسئلہ سمجھو گا، انجھے رہبانہ طور تے وٹے نہ مارے کرو، دوسرے بدے ہوں دیو، مسئلہ سمجھو، حقیقت سمجھو، او بل میرے طرفوں آئی، میرے گھر دا ہاں، تے میرے پڑوسیاں دے طرفوں ہیں، توجہ کریا ہے، جیڑا اپنا بل ادا کیتا ہے یار، اے کہیں کھاتے ویسی، والدہ دے کھاتے، یہ ویسی والدہ دے کھاتے، جیڑا گواڈی دا ادا کیتا ہے وہ کہیں کھاتے ویسی،
کوئی باپ دا دکھاتے کہ اسے دے کھاتے ویسے گواڈی دے کھاتے میں گواڈی دے طرفوں دیندا پیا ہے لیکن پیسے ویسے باپ دا دھر اے بھی انجے آ رہے فرمایا نیکیاں کریندا پیا ہے اوندا ثواب باویں آپ لیندا پیا ہے نیکیاں کریندا پیا ہے باویں ثواب گواڈیاں نو دیندا پیا ہے باویں نیکی کر آپ مڑوی اللہ واسطے کر باویں نیکی کر کے ثواب دے اپنے پیر مرشد نو لیکن نیکی کر اللہ واسطے سبحان اللہ نیکی کہیں دے واسطے کر اللہ واسطے آقا صلی اللہ اللہ کے جلدی راسم بات سمیٹیے آخری حدیث سنو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کدی قوم نیڑے ہو کے ببے آنا میں نے سنے تھا قرآنی علوم پیش کر رہے ہیں غیبانہ بار بار گلیاں فیصلے کر کے میں نے غصہ کر دیا ناراض ہوئے والے ہوں گے ایک کو وٹا مرے در گیڑا وہابی دیو پتہ کسی کو کوئی نہیں کہ وہابی ہوتی کہڑی جائے آئے آئے کم از کم نوجوان نسل میں تیرے کو ہاتھ جوڑ کے بھی آنا لوگاں یہ گلنا سن کے آنا وہابی 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 اللہ دے نیک بندیا کدی یہ بھی آکھیا ہے کون سنیے تو صحیح آتا کے سبحان اللہ کون سنیے تو صحیح کیا قرآن پاک کی ترجمانی کرندہ یا اپنے کولو بلندہ بیٹھا ہے جی گلہ مومن قرآن دیاں کہ ازلا تو لکھی کہ نہیں آیا کہ قرآن صرف وہابیاں پڑھنا نا قبر اے کوئی نہیں ہونا کہ وہابی ہے فلانا 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 نہیں ان پیانا قبر ان کوئی نہیں ہونا وہابی ہے یہ دماغ دی خرابی ہے اے کوئی نہیں ہونیاں گلہ ہونیاں کیا شریعت محمد تے چل کے آیا ہے یا بجا کے آیا ہے اے گل ہو رہی ہے پیارے بھائیو قرآن اسا سارے مسلمانہ دا سچ ہے سچ ہے اسا سارے مسلمانہ دا سچ ہے لیکن قرآن من انج جیڑا مقصد لے کے آیا ہے آخری گل کیا کرے نا اللہ اکبر ایک جگہ تے میں امام خطیب ہوں کچھ بندے سنی سنائی کرنا تے زیادہ لوگ سنی سنائی ہے نوجوان نسل آئی چنگے کٹھے ہو کے سیدھی گل مقامہ میں مارن واسطے مسجد میں کہ یہ دسو میں مارن آئے کیوں ہو میرے قصور کے اب جیسے بہ گلے سنیا ہے کہ یہ جڑا مولوی نے امام مہدی نہیں ہے میں کہ شکر سنیا ہی شکر ہے میرے کو پچھڑا آ گئے ہو تحقیق کرنا آ گئے ہو انجے نے وقت تک سوٹے مارے آواز انجے اکھن اٹھ کے آ ویندے تساں امام مہدی نوں منیندے ہو میں کہ الحمدللہ اسا حضرت امام مہدی بولو یار منیندے ہیں آگے گلی بندے کیوں آ دیں میں کہ قرآن پتا شکر ہے تو میں کو پوچھ لیا میں کیا ساڈا کیتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت آونا ایتھے میں کئی بار اس موضوع تے بیان کیتا بھی آونا ہے اور سادات گرانے دی نسل چو ہونا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باویں پہلے اللہ دے نبی آن لیکن جس لئے اثر دی نماز کا ٹائم ہو سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے نا ٹھیک ہے میں اپنے دور نبی آؤں لیکن یہ شریعت محمد دا زمانہ پہ چلتا ہے تیرا مقام اونچائے امام مہدی مصلی تے آسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھو کھلو کے نماز پڑھ سین ساڑھی کتاب میں لکھتے گا کیڑا ٹائم ہو سی اثر دی نماز کا ٹائم ہو
معلوم ہے ہویا حضرت امام مہدی منندہ وہ ہے جڑا اثر دی نماز بکری پڑھتا ہے ظہر دی نماز بکری پڑھتا ہے سبحان اللہ حدیث پاک کے چاہتا ہے کیڑا ٹائم ہو سی اثر دا ٹائم ہو سی تو یار اور یہ اثر پڑھتے ہیں وہ تو مٹا مکہیں دے معلوم ہوندہ امام مہدی انہاں دا کوئی نہیں امام مہدی انہاں دا ہے جنہ زور دی شکر تسا آ گئے ہو بڑا موٹا بلندے بیٹھنے دا سمم تکمم جو تھوڑا جیا بندے بول لیں ہاں گالوں تر لیں ہاں سمجھیں ہاں میری گلہ کے نراز تو نہیں ہوتے میں تواڈے مسلک دی ترجمانی بیٹھا کر کیڑا ٹائم ہو سی حدیث پاک کے چلتا ہے اثر دی نماز ٹائم ہو سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاں قرطبہ دی جامعہ مسجد ہو سی قرطبہ جامعہ مسجد دمشق دے وچ یہ حدیث پاک موجود ہے گوگل تے ریسرچ کرو یہ پتہ نہیں حضرت امام مہدی کدن آنا ہے لیکن مسجد تعمیر ہو گئی 1400 سال پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے لیکن مسجد ہون تعمیر ہو گئی دمشق دے وچ قرطبہ جامعہ مسجد ہو سی اور دے مشرق دی جانب ایک منارہ ہو سی آدھنگو بھی تعمیر ہو گیا کیڑا ٹائم ہو سی اثر دی نماز دا ٹائم ہو سی اذان ہو گئی ہو سی انجیا نمازی صفحہ تے بیٹھے ہو سن حضرت امام مہدی علیہ السلام اس مسجد دے پیش امام ہو سن سبحان اللہ امام مسجد ہو سن چل سن کتھوں مکے وچوں خانہ کعبہ دا طواف کریں دے ودے ہو سن اتھے لوگ جڑے اس وقت دے غوث کتب ابدال نیک بندے ہو سن وہ اپنی بصیرت نال پہچان وہی سن کہ آ امام مہدی ہیں انہوں نے کہتے ہیں ہاتھ اگا کرو اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کر دی ویکھو ویکھیے جے سارے مسلمان نام اپنا لیڈر مان وہی سن بیعت کرے سن وہ پھر سارے لوگ انہوں دے فرما بردار ہوئے سن جیڑے اس دور دے مسلمان ہو سن حضرت امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کو سنبھال لے سن پھر وہ لشکر چلدا واقعہ بہت بڑا ہے دمشق دے وچ آ گئی سن اتھے عصر دی نماز اذان ہو گئی سی ہجے جماعت کھڑی ہون دا کچھ ٹائم باقی ہو سی اچانک مسلمان اٹھتا ویکھ سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے پئے ہو سن دمشق دی جامعہ مسجد دا مشرق دا مینارہ ہو سی اس مینارے دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی کر کے لے کے کھڑے ہوئے سارے بندے اکھاں نال ویکھ سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز یہ رکھے سن کہ زینہ لاؤ زینہ دن پوڑی لاؤ مسلمان پوڑی لئی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پوڑی نال تلے لا سن اللہ دی شان ہے انہاں دی داڑھی مبارک دے وچوں وضو دے پانی دے قطرے ٹپک دے پئے ہو سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی سن میں اتا آسمانہ تو وضو کر کے آیا ہجے میرے وضو دے عذاب جڑے ان سن نے جماعت کھڑی ہونے دا ٹائم ہو سی حضرت امام مہدی علیہ السلام نانو کے سن آؤ نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن میں اپنے دور دا نبی ہوں میں نبی نہیں ہاں میں امتی رسول بن کے آیا سبحان اللہ اور تسا نماز پڑھاؤ نماز کیڑی ہو سی کدی سارے بڑے آئے کیڑی ہو سی اثر دی نماز ہو سی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اثر دی نماز کرے سن معلوم ہویا اسا اس امام مہدی نو مندے ہیں کہ زور دی نماز بکری پڑھتے ہیں کہ اثر دی نماز بکری پر انہاں نوجواناں دا مغالطہ دور ہویا انہاں کے بابا لوکاں کے کہ میں کہ انجی آن سونی کرنا تو لوگ دوسرے وجہ اتنے بھی اسی طرح حیران دیئے تحقیق نہیں کریں گے اس دے نہیں
بس گلی ہو کر لگ گیا جی بھابی ہے بھابی ہے بھابی ہے بھابی ہے پتہ ہی پیش ہو گیا کوئی بھابی آتے کہ او وہاب اللہ دا نا ہی نے تے اللہ نو منن والے وہابی ہوندے سبحان وہابی ہوندے اللہ نو منن والے کون ہوندے اللہ تسی کتھے رہندے ہو پنجاب رہندے ہو نا ہن تسی بلوچستانی ہو یا پنجابی ہو پنجابی کیوں پنجاب وچ رہندے ہو تے اسی خدا نو منیندے ہیں خدا دا ایک نام وہاب ہے وہابی ہو کے کوئی نہ کہ وہاب نو منیندے ہو تے بولو وہابی ہو اسی ایک لاکھ کم بے 24,000 اللہ دے نبی ہیں ساڈے نبی کیڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ دے امتی اسی نہیں ہیں حضرت موسیٰ دے امتی ہو گیا تکے ہو گیا موسوی حضرت عیسیٰ دے امتی ہو گیا تکے ہو گیا عیسائی اسی کہیں دے امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انہوں سا کون ہے محمدی اسی کون ہے سارے بولو کون ہے محمدی ہیں اسی فخر نہ لانے ہیں اسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہیں اسی انہاں دے اسی اس جماعت دے اسی محمدی ہیں کیونکہ اسی محمد نو منیندے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تو ہم سے میں سمجھنے توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ